تبلیغی نصاب کے بزرگ کا نام سنا ہوگا، زکریا کاندلوی. کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب. یہ مجموعہ ہے چند رسائل کا: فضائل الصلاۃ، فضائل الزکوٰۃ، فضائل الذکر، فضائل الصوم، فضائل الحج، فضائل الدرود، فضائل الصلاۃ. یہ جتنے رسالے ہیں ان تمام کا مجموعہ. کسی زمانے میں تبلیغی جماعت والے اس کے پابند تھے کہ جہاں جائیں اس میں سے کوئی ایک چیپٹر پڑھ کر سنائیں. کسی زمانے میں پابند تھے. پھر اس میں سے چند رسالوں کو ہٹا کر اسی کتاب کو دوسرے نام سے فضائل اعمال کے نام سے چھایا کر دیا. اس میں فضائل درود کو ہٹا دیا، فضائل درود کے چیپٹر کو ہٹا دیا، فضائل اعمال کے نام سے اس کی اشاعت کی. اب تبلیغی جماعت کے پاس فضائل اعمال موجود ہے اور فضائل اعمال کو بہت پڑھتے ہیں، لیکن فضائل درود کو الگ رسالے میں چھاپا ہوا ہے اور تبلیغی نصاب کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر لکھتا ہے زکریا کاندلوی، کہتا ہے کہ میں اب نابینا ہو چکا ہوں. میں نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے حرمین شریفین گئے. ابھی وہ بیت اللہ شریف میں حج سے فارغ ہونے کے بعد ارادہ رکھتے تھے کہ روزہ رسول پر حاضری دوں گا، اور حضور کے شان میں انہوں نے نعتیہ اشعار لکھ کے لائے تھے کہ میں وہ وہاں جا کے پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے والی یعنی مکہ کے گورنر کو خواب میں مطلع کیا کہ اس طرح کا آدمی فلاں علاقے سے آیا ہے، اس نام کا ہے، وہ میرے روزہ پر زیارت کرنے کے ارادے سے آتا ہے، اسے آنے کی اجازت نہ دینا. والی مکہ نے معلومات کر کے عبد الرحمن جامی تک پہنچا اور جامی کو نوٹس دے دیا کہ آپ یہاں سے حج کر کے واپس اپنے علاقے جائیں گے، آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں. جامی چونکہ وہاں سے چل کے آیا تھا اسی ارادے سے کہ میں روزے رسول کی زیارت کروں گا، اب عاشق کیسے رک سکتا ہے، وہ کیسے وہاں سے واپس جا سکتا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا دو، اس صندوق کے اندر مجھے بٹھا دو، اس صندوق کو اونٹ پہ رکھ دو اور مجھے وہاں روزہ رسول پہنچا دو. ان کے عقیدت مندوں نے، ان کے مریدوں نے صندوق بنایا لکڑی کا، اس میں حضرت عبد الرحمن جامی کو بٹھا دیا، اونٹ پر رکھ دیا اس صندوق کو، اور قافلہ مدینہ کی طرف چل پڑا. چونکہ وہ قافلہ 3 منازل کا تھا. دوسری رات پھر والی مکہ کو نبی پاک نے خواب میں مطلع کیا کہ عبد الرحمن جامی فلاں رنگ کے اونٹ پر فلاں لکڑی کے صندوق میں بیٹھا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اس کو روکو. اس نے سپاہی بھیجے، راستے میں اس قافلے کو روکا گیا، اس صندوق کی تلاشی لے لی گئی، عبد الرحمن جامی کو گرفتار کر کے لے آئے. اور والی مکہ نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑا مجرم ہے، مجھے 2 مرتبہ رسول کریم ان کو مدینہ آنے سے روک رہا ہے، تھوڑی سختی کی، سزا دینا چاہا کہ تجھے منع کیا تھا پھر بھی تو جا رہا ہے. تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا اس پہ سختی نہ کرو، یہ مجرم بھی نہیں ہے، یہ گستاخ بے ادب نہیں ہے، یہ چور ڈاکو نہیں ہے، یہ میری عشق میں مبتلا ہو کر میرے روزہ پر آ رہا ہے اور کچھ اشعار لے آ رہا ہے. اگر اس نے شعر پڑھ لیا، میں مصطفیٰ کریم روزہ اقدس سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کروں گا، یہ قیامت برپا ہوگا، اس وجہ سے اس کو واپس کر دو. وہ اشعار ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. یوسف زلیخا حضرت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے جو کسی زمانے میں یہ درس نظامی میں داخل درس تھا، اس کے اندر یہ شعر موجود ہے. کتاب کا نام ہے یوسف زلیخا ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. بہت لمبے اشعار کے اندر موجود ہے. یہ مولانا زکریا کاندلوی نے اس پورے واقعے کو فضائل درود میں نقل کر کے جو تبلیغی نصاب میں بھی موجود ہے نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نظر سے نابینا ہو چکا ہوں، اب مجھے یہ حوالہ تلاش کرنا کہ یہ کس کتاب میں ہے دشوار ہے. اگر میرے کسی عقیدت مند کو یہ حوالہ مل جائے تو اس کی دوسری اشاعت میں اس کو ضرور اس کا حوالہ پیش کر دیا جائے. تو پتہ چلا کہ ان کے یہ ساری چیزیں جناب والا یہی ہیں جو اہل سنت کا عقیدہ تھا. تو ضد اور عناد کس چیز پر ہے؟ صرف شخصیت پرستی کے معاملات میں 2 دھڑے بن گئی ہیں. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے جب ان کی یہ باتیں علماء نجد کو پہنچی، یہ بڑے بغلیں بجاتے تھے سعودیہ میں، سارے ہمارے ہیں، ہمیں وہاں کوئی نہیں روکتا. جب ان کی باتیں وہاں پہنچی، ایک پاکستانی شخص مولانا محمد اسلم نامی نے
ان کی اردو کتابچے لے جا کر وہاں ان کو عربی میں ترجمہ کر کے شیخ حمود بن محمود کے سامنے پیش کیا، جو بہت بڑے عالم تھے ریاض کے علماء نجد میں سے. اس کے سامنے پیش کیا کہ مولانا زکریا کاندھلوی یہ کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں، مولانا الیاس کاندھلوی یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو موحد اور تبلیغی جماعت کے کہتے ہیں. آپ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی شیخ حمود بن محمود نے، القول البلیغ فی تحذیر جماعت التبلیغ. یہ کتاب عربی میں، اور 2010 میں فقیر نے حرمین شریفین کی زیارت کی، مکہ مکرمہ کے ایک مکتبہ میں یہ کتاب مجھے ملی، میں خرید کر کے لایا، میرے پاس موجود ہے. ان تمام مولویوں کے نام سے انہوں نے تکفیر کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو دوسرے لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ قبر پرست ہیں، وہ مجاور ہیں، وہ مشاہدہ اور مراقبہ کے قائل ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے تو ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعت پر نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے. آج میں نے جتنی باتیں کی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بات سنی سنائی نہیں کی، سب کے سب میرے مطالعے میں گزرے ہیں، اور تمام حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں جب تک زندہ ہوں ان تمام حوالات کے دکھانے کا ذمہ دار ہوں.